السلام علیکم میرے پیارے پیارے نوجوانوں، میرے دل کا سرور، میرے آنکھ کا نور، میری زندگی کا مقصد، میرے زندگی کا ترانہ ہو تم لوگ۔ میں تمہارا گیت گاتا رہتا ہوں، میں تمہارا ہی گیت گاتا رہتا ہوں، میری زندگی کا ترانہ ہو تم۔ میرے پیارے نوجوانوں، بہت زیادہ تمہارے سے میری نصیحت ہے۔ انسانیت کے ناطے جب میں سوچتا ہوں تو تمہاری طرف سے، تمہاری محبت سے سرشار ہو جاتا ہوں۔ تمہاری قابلیت سے جو تمہارے اللہ تعالیٰ نے تمہیں اس نوجوانی میں عطا فرمائی ہے، آئے ہے قربان جائے اس مالک کے اور خالق کے۔ انسانیت کی یہ جوانی کیا ہے؟ سب سے خوبصورت ترین چیز ہے دنیا کی، سب سے خوبصورت ترین چیز ہے یہ جوانی اور انسانیت بحیثیت اشرف المخلوق۔ کیا بات ہے صاحب، کیا بات ہے، کیا لہلاتی ہے دنیا کے اندر یہ جوانی، کیا رنگ لاتی ہے یہ جوانی۔ اس جوانی کا کوئی خوبصورت سا ترانہ بنایا جائے، جو کوئی شاعر ہو۔ میرے شاعری تو قریب سے نہیں گزری۔ بچپن میں نے کچھ ایسا ذہن پایا تھا، کچھ ایسے بزرگوں کی صحبت ملی تھی کہ ہمارے جو آقا بنے ہوئے تھے اس زمانے میں، ان سے نفرت ہو گئی تھی۔ پھر اس کے ساتھ ساتھ سر سید نے بتایا کہ بھائی جب لوگ شاعری کرنے کی طرف آ جاتے ہیں تو وہ تنزلی کی طرف جاتے ہیں، یہ نیچے ڈاؤن فال ہو جاتا ہے ان کا۔ جن قوموں کا ڈاؤن فال ہوتا ہے اس زمانے میں بڑے بڑے شاعر پیدا ہوتے ہیں۔ بس اس وقت سے شاعری سے اس قدر نفرت ہوئی۔ یہ سر سید احمد خان کی پرسنالٹی ہے کہ سر سید سے ایسی نفرت ہوئی، وہ سر سید کہہ رہا ہوں، شاعری سے ایسی نفرت ہوئی کہ مجھے بالکل ہی مزہ نہیں آتا۔ حالانکہ میں بہت اچھا شعر کو سمجھ لیتا ہوں، بہت اچھا شعر سمجھ لیتا ہوں، بڑی باریکیوں سے ایک دم اس کی گہرائی میں چلا جاتا ہوں۔ میری اپنا کوئی کمال نہیں ہے، شاید میرے والد صاحب کو اس طرف سے شغف تھا، یہ خاندانی وجہ ہے، ورنہ میں تو کسی لائق نہیں۔ تو ایک شعر تھا جو تمہیں سناتا ہوں، بڑا اس میں خوبصورتی ہے اور بہت حقیقت ہے، حقیقت بھی ہے۔ کوئی جمیل مغنی، کوئی جمیل مغنی، کوئی حسین رقاص، کوئی جمیل مغنی، کوئی حسین رقاص، جنوں کے پاؤں میں زنجیر ڈالنے کے لیے، جنوں کے پاؤں میں زنجیر ڈالنے کے لیے۔ ہائے ہائے، کتنی خوبصورت بات ہے، میں تو پھڑک گیا اس شعر کو سن کے۔ کوئی جمیل مغنی، کوئی حسین رقاص، جنوں کے پاؤں میں زنجیر ڈالنے کے لیے۔ جب یہ شعر احسان دانش کا تھا اور میں ایم اے اکنامکس کر رہا تھا اس وقت، میرا ایک ساتھی، میں نام نہیں لیتا، مشہور و معروف ہے، اللہ تعالیٰ نے اسے بڑی عزت دی، وہ ایم اے اردو کر رہا تھا۔ ہمارے درمیان میں بیٹھک ہوتی تھی شام میں، تو وہ اپنی شعر و شاعری اور ادھر ادھر کی باتیں بہت اونچی کیا کرتا تھا۔ میرا طبیعت میں ہوا تھا، میں پسند نہیں کرتا تھا یہ شاعری اور یہ ادب ادب، میں تو چاہتا تھا سائنس پڑھوں، کوئی زبردست قسم کا کام کروں۔ اب وہ تو قسمت ہوتی ہے، کچھ بھی نہیں کر سکے، ہم صفر ہی رہے۔ تو بہرحال اس وقت یہی بلبلہ تھا، تو میں نے اپنے چچا سے کہا، میں نے کہا شام کو یہ آپ کے پاس آئے نا تو آپ اس شعر کا مطلب پوچھ لینا، اگر وہ بتا دیتا ہے تو سمجھ لو کہ ٹھیک ہے، وہ ایم اے میں پڑھ رہا ہے، ورنہ آپ کا خاکسار، آپ کا بھتیجا اس کے مطلب کو ایسا سمجھ گیا ہے۔ میں آپ کو بتایا تھا، پھر میں نے ان کا مطلب بتایا انہیں۔
وہ بھی اچھل گئے۔ واہ واہ واہ! یہ میری کچھ فطری عادت ہے۔ میں جیسے کہ ایک شعر پڑھتا ہوں، میرے والد صاحب پڑھ رہے تھے ایک دن، محبت میں جو انفاس محبت رائے گا سمجھے، محبت میں جو انفاس محبت رائے گا سمجھے، وہ دنیا دار کیا راز حیات جاویدہ سمجھے، وہ دنیا دار کیا راز حیات جاویدہ سمجھے، محبت میں جو انفاس محبت رائے گا سمجھے، وہ دنیا دار کیا راز حیات جاویدہ سمجھے۔ بہت بڑی بات، میں تو سو رہا تھا رات کو، اس وقت میرے والد صاحب پڑھ رہے تھے، بڑی پیاری آواز تھی ان کی، اس آواز کی اس میں اٹھ گیا اور میں واہ 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 کر رہا تھا۔ میرے والد صاحب حیرت زدہ رہ گئے کہ یہ 18-20 سال کا لڑکا واہ 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 کر وہ چپ ہو گئے پہلے تو، پھر مخاطب مجھ سے کہ بیٹا یہ تم جو واہ واہ کر رہے ہو تو کیا تم اس کا مطلب سمجھ گئے ہو؟ میں نے ادب سے کہا جی میں اس کا مطلب سمجھ گیا ہوں۔ پھر جب میں نے مطلب بتایا تو یہ کیا زمانہ ہے جب 99 روپے 98 روپے تولہ سونا ہوتا تھا، اس وقت انہوں نے اٹھ کے مجھے 5 روپے انعام دیے، 5 روپے اس شعر کا مطلب بتانے میں، جبکہ میری اپنی جو شعر و شاعری سے نفرت ہے وہ تو آپ نے سن لی ہوگی۔ خیر میں ایک واقعہ سنانا چاہ رہا تھا میرے نوجوانوں، یہ بڑا اہم واقعہ ہے۔ دنیا میں زمزم مکہ شہر کے اندر 1,500 سال پہلے نہ جانے کب حضرت اسماعیل علیہ السلام پیدا ہوئے تھے، ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ، یہ تاریخ ہمیں نہیں بتاتی وقت۔ اس وقت حضرت اسماعیل علیہ السلام خانہ کعبہ کے پہاڑوں کے بیچ میں لیٹے ہوئے تھے اور ان کی ماں پانی کی تلاش میں ادھر ادھر دوڑ رہی تھیں، کیونکہ پانی وہاں نہیں ہے، بالکل بے آب ہو گیا ہے۔ تو ہوا یہ کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے کرم اور فضل سے، کیونکہ حضرت ابراہیم بھی کہہ کر گئے تھے کہ میں اللہ کے اوپر چھوڑ کے جا رہا ہوں، ہے بھروسہ تو کرو اللہ میں، اور پھر دیکھو کیا تمہیں کرشمے ملتے ہیں۔ میرے دوستوں میں بات ان لوگوں سے کرتا ہوں جو اللہ کو اللہ مانتے ہیں، تو وہ اللہ پہ چھوڑ کر گئے تھے کہ میں نے تمہیں اللہ پہ چھوڑ کے جا رہا ہوں۔ تو دیکھو اس بچے نے جب پیر ہلائے تو وہاں سے پانی پھوٹ پڑا، اور اس تیزی سے پھوٹا کہ ہماری اماں سائرہ حضرت اسماعیل کی والدہ جو تھیں وہ پانی کو روکنے کی کہ زم رک جا کافی ہو گئی، تو یہ زمزم نام اس وقت پڑا ہے۔ لیکن آپ لوگوں کو یہ حیرت ہوگی، آپ کو پتہ بھی نہیں ہوگا کہ ایسا واقعہ حضرت اسماعیل کی اولاد میں ایسا واقعہ پھر ہوا۔ شاید میرا خیال ہے کہ میں نے بھی اپنے بڑھاپے میں جا کے یہ واقعہ پڑھا۔ جن لوگوں نے میں نے جتنے لوگوں سے بڑے عمر رسیدہ لوگوں سے پوچھا، سب انہوں نے کہا نہیں بھائی ویسا کوئی واقعہ نہیں ہوا کہ زمزم کی طرح پانی دوبارہ نکل آیا ہو۔ تو میں آج آپ کو بتاتا ہوں کہ اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم، میرے پیارے نبی، معاف کر دیجیے گا میں کسی کے اعتقاد کو نہیں چھیڑتا، نہ کسی سے مذہبی بات کرتا، نہ اپنے ویلاگ میں مذہبی بات چھیڑتا، مگر میں کہ جس عقیدے سے میں تعلق رکھتا ہوں، میں مسلمان ہوں، تو اس اعتبار سے بات کر رہا ہوں، تو کسی کو ناگوار گزرے تو معاف کر دے۔ میں بہرحال وہ بات بتا رہا ہوں۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا حضرت عبد المطلب، اس وقت ان کا ایک ہی بیٹا تھا حارث، اس بیٹے کے ساتھ خانہ کعبہ کے قریب سو رہے تھے۔ خواب میں دیکھا کہ ایک شخص کہہ رہا ہے کہ عبد المطلب اٹھو اور زمزم کھودو۔ ہوا یہ تھا کہ ہزاروں سال کی وہ قصہ ہے یہ، بعد میں لڑائی جھگڑے، اور جو قبیلہ حضرت سارہ کے ساتھ وہاں بسا ہوا تھا
اس کے جھگڑے یہ وہ لوگ جب اس جگہ کو چھوڑ کے جانے لگے تو انہوں نے زمزم کا کنواں بند کر دیا، اور زمزم کا کنواں بند کر دیا، بند کر کے ایسا پاٹ دیا کہ کسی کو پتہ نہیں تھا۔ حضرت عبدالمطلب کے زمانے تک زمزم کا کنواں پوشیدہ تھا، چھپا ہوا تھا۔ حضرت عبدالمطلب آپ کے دادا پیارے نبی علیہ السلام احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے دادا بزرگوار حضرت عبدالمطلب بہت ہی جہادیدہ، بہت ہی عقلمند، بہت ہی زیرک، ہر اعتبار سے اعلیٰ ترین تھے۔ سچی بات تو پوچھو، میرے نبی کے دادا تھے۔ ویسے تو دنیا میں انبیاء کرام کے جو بزرگ ہوتے ہیں وہ ہوتے ہی بہت اچھے ہیں۔ اللہ تعالیٰ انبیاء کرام کو اچھے خاندان میں پیدا کرتا ہے۔ دنیا کے اس وقت کے خاندان جو تھے ان سب خاندانوں میں بنی ہاشم سب سے اول نمبر پہ تھا، تو بنی ہاشم میں ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پیدا کیا۔ یہ بیچ کی بات ہو گئی، یہ سے الگ ہٹے موضوع سے۔ تو بہرحال حضرت عبدالمطلب سو رہے تھے خانہ کعبہ کے قریب، تو انہیں خواب میں ایک شخص نے بتایا کہ اٹھو اور زمزم کھودو۔ نام تو سنا ہوا تھا زمزم کا کہ یہاں زمزم ہوتا تھا، پانی تھا اس میں۔ وہ اٹھے اور پھر سوچنے لگے کہ تو اتنے قبائل رہتے ہیں قریش کے، وہ تو میرے سر آ جائیں گے کہ تم نے خانہ کعبہ کے پاس کھدائی شروع کر دی۔ وہ سو گئے دوبارہ۔ دوسرے دن بھی یہ واقعہ پیش آیا۔ تیسرے دن جب یہ واقعہ پیش آیا تو سنجیدہ ہوئے، انہوں نے قریش کے سرداروں کو بلایا اور کہا بھائی کہ مجھے 3 دن سے متواتر خواب آ رہا ہے کہ اٹھو اور زمزم کھودو۔ دیکھیں لوگ تو پتہ نہیں کیا کچھ باتیں ملاتے ہیں اس زمانے کے عربوں کے متعلق، خاص طور سے قریش جو خانہ کعبہ کے ارد گرد وہی رہتے تھے۔ بات لمبی ہو جائے گی، میں اس لیے دوسری بات نہیں بتاؤں، کسی اور ویلاگ میں بتاؤں گا۔ تو قریش کے سردار اکٹھے کیے انہوں نے اور کہا کہ بھائی مجھے 3 دن سے یہ خواب آ رہا ہے کہ اٹھو اور زمزم کھودو۔ اب میں آپ کو اصل میں اس وقت کے قریش عرب کی حالت اور ذہنی بلندی کی کیفیت بتا رہا ہوں۔ کتنے سمجھدار اور عقل مند تھے، کتابوں میں ہمیں کچھ عجیب سا بتایا جاتا ہے۔ تو ان میں سے سرداروں نے کہا کہ بھائی جو شخص آپ کو یہ کہہ رہا ہے کہ اٹھو اور زمزم کھودو، تو اس سے یہ تو پوچھ لو کہ کہاں کھودوں۔ بہت پیارا، آپ بھی خوش ہو جائیں گے کہ دیکھو کتنا اچھا، یعنی کتنے عقلمند لوگ تھے ان کا، اس سے پوچھو کہاں کھودیں۔ تو بہرحال یہ کہ پھر خواب 2 3 دن 4 دن جب بھی آیا تو پھر حضرت عبدالمطلب نے پوچھا کہ بھائی آپ کہہ رہے ہو زمزم کھودو تو کہاں کھودیں؟ اس خواب میں آنے والے نے بتایا کہ جب سو کے اٹھیں گے آپ تو آپ دیکھنا کہ جہاں کوا چونچ مار رہا ہوگا زمین پر وہی جگہ ہے جہاں زمزم کھودنا ہے۔ وہ یہی کہ اٹھے تو سامنے دیکھا کہ کوا چونچ مار رہا ہے۔ اٹھے جلدی جا کے پتھر سے وہ نشان لگا دیا۔ پھر سرداران قریش کو جمع کیا اور کہا بھائی کہ یہ جگہ ہے، مجھے اس طرح سے بتایا گیا کہ جب اٹھو گے تو کوا چونچ مار رہا ہوگا، تو میں نے اس جگہ کو نشان کر لگا دیا ہے۔ اب بتائیں کہ میں یہاں کھودوں کیا نہ کھودو؟ بس انہوں نے کھودنا شروع کیا اپنے بیٹے حارث کے ساتھ۔ اس وقت یہ نیت کی کہ اللہ میاں میں یہ مقدس کام کر رہا ہوں، اس کی برکت سے مجھے بیٹے عطا فرما، 12 بیٹے عطا فرمائے گا تو مجھے ایک بیٹے کو قربان کر دوں گا، ایک بیٹے کو خانہ کعبہ پہ قربان کر دوں گا۔ اس کا واقعہ پھر بھی لوگ میں کسی میں بتاؤں گا۔ بہرحال کھدائی شروع کی اپنے بیٹے کے ساتھ، حضرت حارث کے ساتھ، جو آگے بڑے بیٹے تھے۔ 5-6 گز کھودا تھا
کہ اس میں سے 3 سونے کے ہرن ملے، 3 سونے کے ہرن۔ اوہ خوشی بہت ہوئی، پورے سرداروں کو بلایا، کہا کہ بھئی یہ سونے کے 3 ہرن ملے ہیں۔ اب 10 سرداروں کو پورے مکے کے اندر خوشی کی لہر دوڑ گئی۔ ان 3 ہرن، سونے کے ہرنوں کو خانہ کعبہ میں سجا دیا گیا۔ مورخ کون ہے؟ ابن اسحاق۔ ابن اسحاق اس وقت ابو حنیفہ کا کوئی، امام بخاری کا کوئی وجود نہیں تھا، اس وقت وہ پیدا ہی نہیں ہوئے تھے شاید، تو اس وقت اپنی اچھی رائٹنگ اور صحیح رائٹنگ کی وجہ سے امیر المومنین فی الحدیث کہلاتے تھے ابن اسحاق، امیر المومنین فی الحدیث۔ جو لوگ مسلمان ہیں وہ میری بات کو سمجھ رہے ہوں گے، باقی دوسرے لوگ یہ سمجھ لیں کہ بہت صحیح لکھنے والے، یعنی سچے لوگوں میں سے شمار ہوتا تھا ان کا۔ تو بہرحال جب وہ لکھتے ہیں کہ یہ پہلا سونا ہے جو خانہ کعبہ پر چڑھایا گیا، خیر پھر کھدائی ہونا شروع ہوئی، اس میں سے پھر بہت زیادہ دولتیں نکلنا شروع ہو گئی۔ اب قریش کے سرداروں میں حضرت عبد المطلب بھی سردار تھے بنو ہاشم کے، ان میں آپس میں ایک قسم کی وہ ہو گئی گفتگو کہ بھئی اس کے اندر تو ہم سب کا حصہ ہے، کیونکہ ہم سب اسماعیل کی اولاد ہیں۔ آپ نے فرمایا، حضرت عبد المطلب نے فرمایا کہ بھئی اللہ میاں نے مجھے خواب میں بتایا ہے، میں کھود رہا ہوں، میں ہی اس کا حقدار ہوں، آپ لوگ اس کا حقدار ہیں۔ اب دیکھیں پھر دوبارہ بتا رہا ہوں، کتنے عقل مند لوگ تھے، کتنے زیرک لوگ تھے، جس کے متعلق ہم جیسے بچوں کی تاریخ میں جو گند پھیلائی ہوئی ہے عربوں کے متعلق۔ صاحب وہ ذرا سوچیں، لوگ ذرا سوچیں کہ کتنے عقل مند لوگ تھے وہ، آپس میں لڑے نہیں، تلواریں نہیں نکالنی، بلکہ انہوں نے کہا کہ ہمیں کسی عقل مند آدمی سے فیصلہ لینا ہے کہ یہ خزانہ کس کا ہے۔ اب دیکھو اس زمانے میں بھی ان لوگوں نے عقل مند لوگوں کے نشاندہی کی ہوئی تھی۔ عرب سے دور شام کے اندر ایک راہبہ ہوتی تھی، اس پر سب کا یقین تھا کہ وہ صحیح فیصلہ کرتی ہے، ایمانداری کا فیصلہ کرتی ہے۔ حضرت عبد المطلب اور تمام سرداران اس بات سے متفق ہو گئے کہ ہمیں اس راہبہ کے پاس شام میں جانا چاہیے، اس سے پوچھنا چاہیے کہ زمزم کے خزانے کا کون مالک ہے۔ بس دس 12 آدمی حضرت عبد المطلب کے، اور اس طرح کافی بڑا قافلہ تیار ہوا، اور اب پورا ریگستان ہے جو عرب کے جغرافیائی حالات سے واقف ہے، اس سے گزر کے، اور وہاں اس وقت 1,500-2,000 سال پہلے کی بات ہے، یعنی عبد المطلب 1,500 سال پہلے یا اس سے تھوڑا پہلے، 2,000 سمجھ لیجیے۔ تو 12 روانہ ہو گئے تیاری کر کے اونٹوں پر، چلتے رہے منزل در منزل، گرمی کا زمانہ تھا۔ ایک جگہ پہنچ کر حضرت عبد المطلب کا پانی ختم ہو گیا، اونٹوں کا، ان کا پینے کا پانی یہ سب ختم۔ یہ بڑی خطرناک چیز ہوتی ہے ریگستان میں، اگر آپ کے پاس پانی ختم ہو جائے تو یہ سمجھ لیں کہ آپ کی موت آ گئی۔ وہ یقین ہو جاتا ہے ہر آدمی کو، میں یہاں مر جاؤں گا یا گر جاؤں گا، اور پھر اس کے بعد میں یہاں پہ چیل کوے آ کے میرے جسم کو کھائیں گے، یہ فطری بات ہے۔ انہوں نے اپنے دوسرے جو قافلے کے لوگ تھے ان سے کہا کہ بھائی مجھے پانی دو تاکہ میں چلوں آگے، کہنے بھائی آپ عجیب آدمی ہیں، آپ کو پتہ نہیں ہے ریگستان کے اندر پانی اس طرح سے ایک دوسرے کو نہیں دیا جاتا، ہمیں خود اپنی زندگیوں کی فکر ہے کہ ہم ہم تو نہیں دے سکتے آپ کو پانی۔ تو آپ نے اپنے 10 جو بھی آدمی تھے ان کے ساتھ تھے ان سے کہا بھائی کہ ہماری موت تو یقینی ہے، اب الگ الگ اس طرح مرے ہوں گے، 12 آدمی اکٹھے مریں اور زمین میں پڑے ہو تو 12 آدمیوں کو چیل کوے کھائیں، اس سے بہتر یہ ہے کہ ہم اپنا گڑھا کھودنا شروع کرتے ہیں اور
آخر میں جو مرتا جائے گا اس گھوڑے میں ڈالتے جائے، آخر میں جو آدمی آخر میں جو بچے گا نا اسی کو چیل کا ہوئے کھائیں گے۔ یہ اندازہ کتنی عقل کی باتیں ہیں۔ ذرا سوچے قریش کے لوگ کتنے عقل مند تھے۔ خیر کھودنا شروع کیے گڑھے ہر ایک نے، 7واں 8واں گھڑا کھود رہے تھے کہ اچانک حضرت عبد المطلب کے دماغ میں یہ بات آئی کہ بھائی اس طرح پست ہمت ہو کر کے بیٹھ کر ایک جگہ اپنی قبریں اپنے آپ کھودنے سے کیا فائدہ، آگے بڑھیں، پانی کے لیے کچھ کوشش کریں کہ اللہ تعالیٰ سبیل پیدا کر دے گا، اللہ تعالیٰ کہیں سبیل پیدا کر دے گا کہ پانی مل جائے۔ اس طرح اپنے آپ خود قبریں کھود کے مرنے کا کام نہ کریں۔ اپنے ساتھیوں سے کہا، سب نے کہا ہاں ٹھیک ہے جی، ہمیں کوشش کرنا چاہیے، کوشش نہیں چھوڑنا چاہیے۔ بس اونٹوں کو اٹھانا شروع کیا۔ حضرت عبد المطلب نے جب اپنے اونٹ کو اٹھایا تو اس کے پیر کے نیچے پانی نکل رہا تھا، اس کے پیروں کے نیچے سے پانی نکل رہا تھا۔ یہ تو بس ایک بہت بڑا اللہ کا انعام ہو گیا ان کے اوپر۔ وہ خوشی سے چیخ پڑے سب کے سب لوگ، پتہ نہیں کون سا نعرہ لگایا تھا، بس اللہ کو تو مانتے تھے وہ سب۔ بہرحال پانی لیا، پھر اپنے آگے جو ساتھی یار تھے ان کو بلایا گیا، بھائی پانی نکلیا ہے، آؤ آؤ آؤ۔ سارے قبیلہ جو بھی تھے قریش کے لوگ سب اکٹھے ہو گئے، پانی جناب بے تحاشا نکل رہا، سب نے پانی پیا، نہائے دھوئے سب۔ حضرت عبد المطلب نے جلدی جلدی اپنی اونٹوں میں ذخیرہ کیا پانی، بہت زیادہ جتنا کر سکتے تھے تو ذخیرہ کر لیا۔ تو کہنے لگے دوسرے جو ساتھی قریش کے سردار تھے ان سے، کہنے بھائی چلو شام چلتے ہیں۔ اب دیکھیں ان کی عقل کی بات، کتنے منصف مزاج تھے لوگ، پتہ نہیں کیا کیا باتیں تاریخ میں لکھتے ہیں ان کے لیے۔ انہوں نے کہا اے عبد المطلب، تمہاری سچائی اور تمہارے دعوے کو سچا معلوم کرنے کے لیے ہم وہاں جا رہے تھے شام میں، تو اللہ تعالیٰ نے یہاں اس ثابت کر دیا کہ آپ سچے ہو، آپ ہی زمزم کے مالک ہو، آپ کا زمزم میں جو کچھ بھی دولت نکل رہی وہ آپ کی، اللہ میاں نے کیا بتا دیا ہمیں۔ اس پانی کے نکلنے سے یہ بات ثابت ہو کہ ہمیں جھگڑنے کی ضرورت ہی نہیں ہے، ہم کہیں اور جائیں، واپس اپنے ملک چلتے ہیں، آپ بڑے آرام سے زمزم کھودیں اور اس میں جو کچھ نکلتا ہے وہ آپ کا ہے۔ یہ ہے وہ زمزم کا دوسرا واقعہ، وہ زمزم کا دوسرا واقعہ جو آپ کو بتلا رہا ہوں۔ اسی کے لیے میں نے یہ ویلاگ بنایا کہ میں بتا سکوں آپ کو۔ سیرت اسحاق میں یہ قصہ لکھا ہوا ہے، جن لوگوں کے پاس سیرت اسحاق ہے، یہ نقوش نے ایک اسپیشل نمبر نکالا تھا سیرت اسحاق پر، وہ میرے پاس ہے، اس میں سے میں نے پڑھا تھا 2 ڈھائی 3 سال پہلے، تو میں یہ آپ کو بتا رہا ہوں۔ یہی آج کا ایک حسن موضوع تھا کہ بھئی دنیا میں زمزم کا نام تو سنا ہے، مگر دوبارہ بھی زمزم کی حیثیت سے کوئی پانی نکلا تو یہ آپ کو پتہ لگ گیا کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا عبد المطلب کے زمانے میں پانی ان کے اونٹ کے نیچے سے نکلا تھا۔